بہت سارے ہمارے بھائی کو پورا یہ مہینہ گزر گیا رجب کا، رجب المرجب کا، یہ سنتے ہوئے کہ رجب کا روزہ کب ہے، رجب کے روزے کی فضیلت، رجب کے روزے کی نیت، ٹھیک ہے، اور وہ کب رکھنا چاہیے، اس کا کتنا ثواب ہے، وہ پورا مہینہ گزر چکا۔ میں آج آپ کو بتا دوں کہ رجب کا روزہ جو رکھنا ہے وہ آج ہی رات میں عبادت کرنی ہے، اور کل کو جو ہے آج رات میں ہی سحری کھانے کے بعد میں روزہ رکھنا ہے، تو کل کا روزہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بارے میں بہت ساری آپ نے باتیں سنی بھی ہوں گی، اور بہت ساری خرافاتیں بھی اس کے بارے میں چلی آ رہی ہیں، اور آپ جب بھی یوٹیوب پہ، گوگل پہ، فیس بک پہ کہیں پر بھی اگر سرچ کریں گے تو بہت ساری باتیں نکل کر کے آتی ہیں کہ اس کو رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، کوئی بھی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آج آپ کو ساری جانکاری دیتا ہوں، اس کی ساری باتیں بتاتا ہوں کہ اس کا روزہ کب رکھنا ہے، اس کی نیت کیسے ہوگی، اور اس کو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، اور اس رات میں عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ جو آج رات ہے اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس رات کو جو ہے وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ رب العزت کا پیغام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، یہ 27ویں تاریخ کا، یا اس کا جو ہے جسے ہزاری روزے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یا 27 رجب کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو وہ دن آج ہی پیر کا دن ہے، وہ 27 جنوری آج ہی ہے، اور آج پیر کا دن جب گزر جائے گا، آج رات میں ہمیں عبادت بھی کرنی ہے، اور کل کو جو ہے آج رات کو سحری کھانے کے بعد میں کل کو اس کو روزہ رکھنا ہے۔ اس کی نیت کیا ہوگی؟ نیت یہ ہے کہ جیسے آپ رمضان کی نیت کرتے ہیں، بصومی غد نویت من شہر رمضان، تو اس کی جگہ رمضان کی جگہ رجب کا نام لینا ہے، بصومی غد نویت من شہر رجب، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اور اگر زبان سے نہیں بھی کہیں گے، کیونکہ بہت ساروں کے دل کے اندر یہ رہتا ہے کہ یار زبان سے اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، تو اگر آپ زبان سے کہیں گے تو اس طریقے سے، اور اگر زبان سے نہیں بھی کہہ پائیں تو دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے نیت۔ آپ نے اگر دل میں یہ سوچ لیا تو آپ کی نیت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی فضیلت، یہ اس کی نیت بھی ہو گئی، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو رکھنا چاہیے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، بہت بڑی فضیلت کا یہ مہینہ حامل ہے۔ اب اس میں پورے مہینے کے اندر بہت زیادہ جو روزوں کی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند تھے، ایک 1 تاریخ کا روزہ، اور 13، 14، 15 کا روزہ، ٹھیک ہے، اور وہ تو گزر چکے، لیکن یہ جو 27ویں تاریخ کا جو ہے اس روزے کو رکھنا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ، آپ جب یوٹیوب پہ، گوگل پہ، فیس بک پہ جب سرچ کریں گے تو جب یہ کریں گے کہ 27واں روزہ کب ہے، تو اس میں بہت ساری کلپیں، بہت ساری ویڈیو ایسی آئیں گی کہ اس روزے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو آپ ایک بات کا اندازہ لگا لیں، اللہ رب العزت نے ہماری حقیقت کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا؟ رب نے اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو روزہ رکھنا یہ بھی نفل عبادت ہے اس رات میں، اور نماز پڑھنا یا نفل پڑھنا یہ سب عبادت کے اندر ہے۔ تو جب اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے تو اب ہم 27 کو کر لیں، یا رجب میں کر لیں، یا رمضان میں کر لیں، یا شعبان میں کر لیں، جب جب موقع ملے، جب جب ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اس کو کرنا نہیں چاہیے، تو بھائی اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جب سے پیدا ہوئے اور جب تک مریں گے عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اگر اس رات میں ہم عبادت کر بھی لیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب تم ثبوت کی بات کرتے ہو تو بہت ساری اس پر دلیلیں بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں، تو آپ کسی کے بہکاوے کے اندر نہیں آئے۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اگر یہ 27ویں تاریخ آپ کو ملی ہے، چاہے اسے عبادت کے اندر ہی گزاریں، کسی کے بہکاوے میں آپ نہ آئیں۔